بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم اسی گفتگو کو جو کہ ہم پچھلی قسط میں کر رہے تھے آگے کنٹینیو کرتے ہوئے قرآن کی آیت سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ یاسین آیت نمبر 62 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، اور بے شک اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو گمراہ کر ڈالا، یعنی کہ شیطان، پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ اب تک ہم قرآن کی روشنی میں یہ بات ثابت کر چکے ہیں کہ منافقت کیا ہے، اصل منافق جو ہمارے باطن میں چھپا ہوا ہے وہ کون ہے، اور ہم کس سے عہد کر کے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے، جیسے کہ پیچھے میں نے آیت کا ترجمہ بیان کیا اَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ، کہ ہم نے اللہ سے عہد کیا ہوا ہے کہ ہم کس سے عہد کر رہے ہیں، اور اس عہد کو توڑ کر ہم در حقیقت کس سے منافقت کر رہے ہیں اور کس سے وفا کر رہے ہیں۔ اس کو ہم حدیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ منافقت کی نشانیاں کیا ہیں۔ اصل مقصد ہمارا ہے، مثال کے طور پر میرے اندر نفاق کا بیج ہے، یہ بیج، اس کو ہم نیوٹرینٹس دیں گے، یہ ایک تناور درخت بنے گا۔ اصل ضرورت اس چیز کی ہے جیسے ہی یہ نفاق کا بیج ہمارے دلوں میں آئیں تو ہم اسے دبوچ لیں اور منافقت سے بچیں، جو ہمارا مقصد ہے، نہ کہ ہم اس کو کھلا چھوڑ دیں اور اسے ایک تناور درخت بنے دیں۔ حدیث پاک کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ منافقت کی پہچان کے حوالے سے 4 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں بھی وہ ہوں گی وہ منافق ہوگا، یا ان 4 میں سے ایک ہوگی تو پھر بھی اس میں ایک نفاق ہے، یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ پہلی خصلت حدیث پاک میں، جب بولے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، جب معاہدہ کرے تو بے وفائی کرے، اور جب جھگڑے پر اترے تو بد زبانی کرے۔ چونکہ ہم ظاہری کی بجائے باطنی منافقت کو ڈسکس کر رہے ہیں تو ہم اس کو باطنی طور پر دیکھتے ہیں۔ کیا ہم اپنے باطن کے اندر کسی کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں؟ بالکل بول رہے ہیں۔ جب ایک حقیقت اللہ تعالیٰ جو کہ ہم عہد کر کے آئے ہیں عالم ارواح میں، ایک اچھے خیال کی صورت میں حقیقت سے روشناس کرواتا ہے کہ یہ حقیقت ہے، تم یہ اچھا کام کرو، جب کہ ہم شیطان کی مان کر برا کام کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ ہم جھوٹ بول ہی نہیں سکتے، ہم اپنی ذات کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں، ہم اپنے اس خاکی جسم کے ساتھ جھوٹ بول کر اس کو تکلیف میں ڈال رہے ہیں۔ جب وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، دوسری خصلت۔ کیا ہم اللہ تعالیٰ سے عہد کر کے نہیں آئے؟ پچھلے ہم مندرجہ آیتوں میں یہ بیان کر چکے ہیں، ہم اس عہد کو توڑ کر ہم یہ دوسری شرط کو پورا نہیں کر رہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے، جب معاہدہ کرے تو بے وفائی کرے۔ بات عہد والی ہے لیکن بے وفائی کی بات آئی ہے، تو باطنی طور پر ہم بے وفائی کیسے کر رہے ہیں؟ جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا، ایک شخص ہے جو آپ کے سارے کام کر رہا ہے، سارے معاملات دیکھ رہا ہے، آپ اس کو اچھا کہنے کے بجائے، اس کی بات ماننے کے بجائے اس کو دغا دیں، تو یہ کیا بے وفائی نہیں ہے؟ اب اسی چیز کو اپنے باطن کے اندر لے کے آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خوراک دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہر طرح کی فیسلٹیز ہمیں پرووائڈ کر رہا ہے، جینے کی ہر طرح کے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھا ہوا ہے، تو ہم اس کی عبادت کرنے کی بجائے، اس کی بات ماننے کی بجائے، اس کے معاہدے کو توڑ کر اسے وفا کر رہے ہیں یا بے وفائی کر رہے ہیں؟ تو اگر ہم اللہ سے بے وفائی کر رہے ہیں تو یہ بات طے ہے کسی سے ہم وفا بھی کر رہے ہیں، تو وہ ہم بیان کر چکے ہیں، تو کہ ہم شیطان کی مان کر اس کے ساتھ وفا کر رہے ہیں، اور جب ہم شیطان کے ساتھ وفا کریں گے تو اللہ کے ساتھ بے وفائی ہوگی۔ اب چوتھا پوائنٹ ہے، اور جب جھگڑے تو بد زبانی پر اتر آئے۔ یہ پوائنٹ میرے باطن میں کیسے فٹ ہے؟ اصل اب یہ بڑا ایک اہم نقطہ ہے۔ بد زبانی زبان ہے، جو زبان سے اگر آپ اچھے الفاظ ادا کریں، اچھا بولیں، تو یہ آپ کے سکون کا باعث ہے۔ اب باطن کی زبان ایک الگ زبان ہے، باطن کی زبان آپ کے عمل کی زبان ہے۔ اگر آپ بے عملی کریں گے
بے عملی آپ کا سکون برباد کرے گی، تو حقیقت میں نفس کے ساتھ جو آپ جھگڑا کر رہے ہیں تو آپ بد زبانی پر اتر رہے ہیں، جس وجہ سے آپ کا اندرونی سکون برباد ہو رہا ہے۔ اور یہاں پہ یہ بات یاد رہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کتنا رحیم و کریم ہے، وہ پھر بھی کہتا ہے کہ میرا ذکر کر، میں تجھے سکون دوں گا۔ یہاں پہ یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کا شکار ہے، مثال کے طور پر میں شکار ہوں، اب میں نے اس چیز کو ٹھیک کرنا ہے تو کیسے کروں؟ اصل چیز تو بچنا ہے، کوشش کریں، اللہ تعالیٰ ساتھ دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کا بازو پکڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ایک بالشتہ ہو، میں ایک بازو آؤں گا، تم چل کے آؤ، میں دوڑ کے آؤں گا۔ اللہ تو رحمان ہے، ہم نے یہ کرنا ہے۔ مین اصل چیز ہے کہ عمل کیا کریں کہ جس سے ہم منافقت سے بچ جائیں۔ اگر یہ ہمارے اندر خصلتیں ہیں، اور اگر ہم میں اپنی ذات کو دیکھوں تو یہ ہے، اس کا تدارک کریں۔ تدارک کرنے کی کوشش آپ نے کرنی ہے، کرم اللہ تعالیٰ کی ذات نے کرنا ہے۔ اس چیز پر تدارک کر کے منافقت سے بچنے کی کوشش کریں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے بچائے۔ آئندہ قصوں میں ہم ظاہری معاملات اور اس کو مزید کھولنے کی کوشش کریں گے، اور ساتھ میں ظاہری معاملات، مثال کے طور پر نماز میں ہم کس طرح منافقت کرتے ہیں، روزے میں، زکوٰۃ میں، حج میں اور مختلف معاملات میں منافقت کیسے کرتے ہیں، ان کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔